سے پہلے تمام سامعین، محترم قائدین، آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ یہ آپ کا احسان عظیم اپنے دل میں پوری زندگی یہ ایک ربط کی طرح، ایک لہر کی طرح، ایک خون کی روانی کی طرح جاری و ساری رہے گا۔ یہ وعدہ ہے آپ سے محمد قیس قریشی کا۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ شہزادہ آزاد قریشی سمریالوی صاحب کے لیے ہم سب دعا کہیں اور ان کی روح کو اصال ثواب کے لیے اور ان کے مشن کی کامیابی کے لیے ہم سب حصہ بنیں۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے اور اپنے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا دیدار نصیب فرمائے۔ آج پہلا دن ہے کہ میں لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں نے اپنے سینئر قائدین کے سامنے کیا لفظ بولنے ہیں، کیا کہنا ہے، کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو سب سے پہلے میں تمام شہزادہ اعجاز صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا، متحدہ جمعیت القریش کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فیصل آباد کو یہ ذمہ داری سونپی اور یہ اعزاز بخشا، بہت مہربانی۔ اس کے بعد میں چودھری غلام رسول ریحان صاحب کی قیادت میں القریش ویلفیئر پاکستان کے پورے گلدستے کو نام لوں گا، تو اگر ایک بھی شخص رہ گیا تو میری دل آزاری ہوگی بعد میں جب مجھے یاد آئے گا۔ تو میں چاہتا ہوں چیئرمین القریش چیئرمین القریش پاکستان، میں یہ اعزاز ملنے پر چودھری غلام رسول ریحان صاحب کی سرپرستی میں اپنی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ ذمہ داری انشاءاللہ ہم احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد آصف سخی صاحب اور شہریار صاحب کا ممنون ہوں کہ جو میڈیا کی ذمہ داری انہیں دی، انہوں نے بخوبی احسن طریقے سے، بہت اعلیٰ طریقے سے بہت شکریہ نبھائی، بہت مہربانی۔ اور آج جو آصف سخی صاحب اور شہریار صاحب نے اعلان کیا، ہمیں اور تقویت مل گئی، ہمیں اور جذبہ مل گیا۔ اب آگے چلنے کے لیے آج سے پھر نیا سفر شروع ہو گیا، پچھلی تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ قائدین محترم جناب متحدہ جمعیت القریش، میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ سب کے مشورے سے، آپ سب ساتھیوں کو اپنا رہبر مانتے ہوئے آپ کو ساتھ لے کر چلوں گا اور آپ کے اعتماد پر انشاءاللہ پورا فیصل آباد پورا اترنے کی کوشش کرے گا اور انشاءاللہ سرخرو ہوگا۔ دوسرا میری ریکویسٹ ہے اپنی پڑھی لکھی یوتھ سے، اپنے ان ستاروں سے، ان اپنے نوجوانوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں، بالخصوص جو یہاں بیٹھے ہیں، میری نظر میں میں مل چکا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں اور ان سے بہت امیدیں وابستہ کی ہوں۔ آپ غور سے سن لیں، آپ نے میرا بازو بننا ہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور
انشاءاللہ العزیز یہ آج کا اجتماع یہیں پہ ختم نہیں ہوگا، آپ کا اجتماع یہیں سے شروع ہوگا۔ آج یہ ابتدا ہے، اس کے بعد ہم نے اگلا پروگرام جلد کسی پارک میں کرنا ہے اور یہ یوتھ نے کرنا ہے اور یہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے۔ سوشل میڈیا پہ جدید ٹیکنالوجی کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور پورے پاکستان میں گھر بیٹھے آپ نے پھیل جانا ہے۔ اس کے بعد دھوبی گھاٹ کا جو وعدہ ہم شہزادہ اعجاز صاحب سے کیے ہوئے ہیں، اس تحریک کو دہرانے کا جو شہزادہ آزاد صاحب نے فیصل آباد میں اس وقت انقلاب برپا کیا 1952 میں، جب ہماری تعداد پورے پاکستان میں صرف 70 لاکھ تھی۔ ویسے تو سب سے زیادہ تھی لیکن آج کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اس وقت پورا دھوبی گھاٹ آپ کا 3 دن سجا رہا اور بیٹھنے کو جگہ نہیں تھی۔ تو اس عہد کو دہرانے کے لیے میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ بہت جلد ہم انشاءاللہ اس پریکٹس کو دہراتے ہوئے دھوبی گھاٹ میں جمع ہوں گے اور ایک باعمل تحریک کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری، اقبال تبسم صاحب نے ایک بات کہی، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ہمارے صدر ہیں، ہمارے دیرینہ بانی ساتھیوں میں ہیں اور یہ برملا میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس کاز کے لیے، اس کاز میں شامل کرنے میں جناب خادم قریشی صاحب، جناب پرویز رائے صاحب اور جناب محترم اقبال تبسم صاحب، ان کا بڑا اہم کردار نہیں، یہی ہے بس، انہوں نے ہی مجھے اس طرف متوجہ کیا۔ اور جو انہوں نے ایک بات کہی وہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ ہم کسی برادری کے خلاف نہ جدوجہد کیے ہوئے ہیں، نہ ہم کسی کے خلاف۔ ہماری مخالفت چاہے وہ قریشی ہے چاہے وہ غیر قریشی ہے، ظلم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ ہم عہد کرتے ہیں کہ مظلوم کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ غیر قریشی ہو اور ظالم قریشی ہو، ہم اس قریشی کے خلاف کھڑے ہیں۔ اور اگر کوئی غیر قریشی ہوگا اور وہ قریشی کے ساتھ یا کسی بھی محکوم کے ساتھ ظلم کرے گا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں سب سے پہلے القریش ویلفیئر پاکستان کا مفہوم کلیئر کر دوں کہ یہ ویلفیئر قریشیوں کی طرف سے باقی تمام اقوام کے لیے، یہ قریشیوں کی طرف سے باقی تمام اقوام کے لیے، اور اس کو میں مثال کے طور پر ایسے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے انتہائی مخلص اور پیارے ساتھی جناب نعیم رسول ریحان صاحب، میں اسی علاقے میں کھڑا ہوں جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ باغبان کے نام سے ایک سوسائٹی کام کر رہی ہے اور 3 یونٹ خدمت سینٹر اس کے قائم ہو چکے ہیں اور یہ بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ پورے فیصل آباد میں پھیلیں گے۔ اور ایک فرد واحد نعیم رسول ریحان اپنی جیب سے، اپنی پاکٹ سے وہ اس کو پے کر رہا ہے، اور وہ تمام سروسز اس میں ہے کیا، سبسڈی ہے، جو بھی ریٹ ہو، چینی 25 روپے کلو دی جاتی ہے اور وہ خاندانوں کو دی جاتے ہیں کارڈ اور وہ سروس مہیا ہوتی ہے، اور اس میں کوئی قریشی نہیں جس کو یہ سروس مہیا کی گئی، تمام غیر قریشی ہیں اور آج تک 100 خاندان اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ میں اسی علاقے میں کھڑا ہو کر بتا رہا ہوں جس علاقے میں وہ سروس دی جا رہی ہے۔ تو یہ القریش ویلفیئر پاکستان کا مطلب ہے کہ ہم قریشی کھڑے ہیں ان محکوم لوگوں کے لیے، ان مظلوم لوگوں کے لیے۔ پوری دنیا کا کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں ہم کوشش کیے ہوئے ہیں، چاہے ایک بندے کو سہولت دے دیں، ایک بندے کو ہم ظلم سے نکال لیں، ہمارے لیے میں سمجھوں گا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ہماری کوشش ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے، جتنی توفیق دیتا جائے گا میرا خدا اتنی ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے۔ لیکن یہ آپ وہ گلدستہ ہیں۔ آج کی ایک اور بعمل بات، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، کہ یہ جو پنڈال سجا تھا اس میں جتنی سیٹیں لگی تھی اتنے ہی لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا، اور الحمدللہ اتنے ہی لوگ موجود ہیں۔
یہ وہ تحریک ہے جو دھوبی گھاٹ کو ہم بھرنے جا رہے تھے 5 اپریل کو، اور کورونا آ گیا، اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اشارہ آ گیا کہ ابھی آپ اور محنت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عزت مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کا کام کہیں مجھے لگتا ہے پسند آ چکا ہے، تو رب آپ کو اسی وقت یہ موقع دے گا جب آپ گراؤنڈ کو بھر سکیں گے۔ تو اس کے لیے تیاری کریں، اس کے لیے ایک دوسرے کو پیغام پہنچائیں، اور اگلی کسی بھی میٹنگ کا انتظار کیے بغیر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس کو ایک دفعہ بلائیں اگلی دفعہ اس کو نہ بلائیں۔ بلانے کی دوبارہ اسے ضرورت ہوتی ہے جس کو پیغام سمجھ نہیں آیا، وہ ہمارے پاس واپس ہی تب آئے جب کہے کہ میں نے یہ پیغام، اس کو فرصت ہی نہ ملے وہ پیغام پھیلانے سے کہ وہ ہمارے پاس واپس نہ آ سکے، ہم کسی اور کو بلائیں۔ اور جو پیغام آپ آج لے کر جائیں یہ سن کر یہیں پہ نہ رہنے دیں، یہ پیغام اپنے اندر سنبھالیں، باعمل کام کی طرف ہم آغاز کریں، اور آئندہ یہاں سے اٹھنے والے یہ چند لوگ کم از کم قیس قریشی ہوں، جمیل فریدی ہوں، مخدوم زاہد ہوں، انور قریشی ہوں، مجاہد شریف صاحب ہوں، مبشر حسن ہوں، اور نعیم رسول ہوں، اور چودھری غلام رسول ریحان ہوں، اور جناب شہریار صاحب ہوں، آصف سخی ہوں، ہر بندہ اپنے آپ میں، یہ قوم کسی کو فالو نہیں کرتی، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ اپنے فالوور چاہتی ہے، اور یہ چاہتی ہے، کیوں چاہتی ہے کہ اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے اپنے ماضی کا۔ میں جمیل فریدی صاحب سے معذرت کر کے میں ماضی کی طرف نہیں جا رہا، میں ماضی سے آگے جا رہا ہوں کہ جناب جب غزوات ہوئے، میں چھوٹی سی ایک وضاحت کر دوں، کچھ لوگوں کو ابہام ہے، آج تک اس لیول پہ میں اگر قوم قریش کی فلاح کے لیے یا قوم قریش کی پروموشن کے لیے نکلا ہوں تو میرا سب سے پہلے مقصد، اور وہ میں اور میرا خدا جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں، میری نیت میرا عمل اسی کی طرح جیسے اگر روشن دان رکھتے ہیں تو نیت کریں کہ آپ کو روشنی آئے گی، اور تو پھر روشنی ہی آئے گی، اگر نیت کریں کہ یہاں سے اذان سنے گی تو پھر روشنی بھی آ جائے گی۔ تو میرا عقیدہ، میری نیت یہ ہے کہ قوم رسول ہاشمی، یہ جو قوم ہے، یہ میرے پیارے نبی آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کی عزت کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنی ہے۔ اور سید اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ تمام قوموں کے سردار ہیں، آپ تمام قبیلوں کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریشی تھے، قریشی قبیلہ سے ہیں، تمام خلفائے راشدین بھی قریشی قبیلہ سے ہیں، تمام امام بھی قریشی قبیلہ سے ہیں، اور سید، میں چیلنج کرتا ہوں اگر کسی کو یہ بات میں شک نظر آئے تو میرے ساتھ مذاکرہ کر لیں، پہلے قریشی ہے بعد میں سید ہے، سید پہلے قریشی ہے بعد میں سید ہے، آن ایئر جا رہا ہے، میں لائیو چیلنج سے، دعوے سے، اور بڑے وثوق سے اور بڑے اعتماد سے کہتا ہوں کہ سید پہلے قریشی ہے، قبیلہ قریش ہے، خاندان قریش ہے، بعد میں سید ہے۔ سید اعزاز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہونے کا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد ہونے کا اعزاز ہے، اہل بیت ہونے کا اعزاز ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہونے کا اعزاز ہے، پہلے قریشی ہے بعد میں سید ہے۔ تو ایک اور بات، قریشی سیدوں کو اپنا سردار مانتے ہیں، جس طرح تمام قومیں اپنا سردار مانتی ہیں، اسی طرح قریشی سیدوں کو اپنا سردار مانتے ہیں، نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ بات خاندان کی ہو رہی ہے، قبیلے کی، تو ماضی کی بات تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھ لیں، فتح خیبر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، 313 میں آپ اوراق نکالیں اور پڑھیں اکثریت قریشیوں کی، 313 اور بے سر و سامان اور لڑنے والے قریشی اور مقابل پورا عرب
सामान से लेस, तो शिकस्त हथियारों वालों की हुई और बेसर सामान कुरैशियों की फतह हुई। वजह बाअमल थे, बा किरदार थे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आशना थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में थे, कहते कम थे लेकिन जो कहते थे उस पर अमल करते थे। दूसरी बात, जिसको कायद कहते थे, जिसको रहबर मानते थे, फिर उसको रहबर मानते ही थे हर लिहाज से। जब किसी का रहबर हो, जब किसी का एक सिपा सालार हो, तो पीछे मानने वाले सिर्फ 313 हों तो उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हमें तादाद की नहीं, हमें बाअमल होने की ज़रूरत है। हमें अगर हम इसकी आज के दौर में दज्जाल के दौर में हम अगर आएँ तो इसराइल 90 लाख यहूदी हैं, लेकिन वो आपस में एक हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। तो आजकल वो पूरी दुनिया पे गलबा हासिल किए और आप अरबों में हैं। अरब सऊदी अरब वाले नहीं, तादाद गिनती में आप अरबों में हैं और शिकस्त खोरदा है। और मैं आपको लूज कॉन्फिडेंस की बात बताऊं तो इस वक्त पूरा आलम इस्लाम फतह हो चुका है, तो मेरी जान कुरैशी इसलिए परेशान है, तो इस्लाम के तो ये वारिस हैं, तो सबसे ज्यादा निशाना इनको बनाया गया। आप इसलिए निशाने पे हैं कि आप इस्लाम के वारिस हैं। तो आपसे अंग्रेज ने आते ही बरसगीर में उन 12 कौमों में निशानदही की, और मखसूस आपकी इसलिए नहीं की, आपके साथ दूसरी 11 भी शामिल कर ली कि आपको अगर आला ओहदों पे बिठा दिया गया, आपको मौके दिए गए, तो उनको पता था कि आपने ये वापस ले लेना है। ये पैगाम था। तो शहजादा एजाज साहब ने क्या किया, धोबी घाट में इकट्ठे होके आपका ये 12 कौमें थी, सारी कौमें गैर काश्तकार थी और उन पे आला ओहदों पे पाबंदी लग गई थी, अंग्रेज ने लगा दी थी जब अंग्रेज हुकूमत में आया बरसगीर में। तो ये कानून पास करवाया शहजादा आज़ाद साहब ने धोबी घाट जलसा करके कि वो पाबंदी ख़त्म की जाए। जिस तरह आज आज़ाद कश्मीर में आर्टिकल 370 पे पाबंदी लगाई गई है, ये वो मामला था। शहजादे आज़ाद का पूरी अक़वाम पे, उन पूरी 12 कौमों पे एहसान है। तो बात ये है कि हमें बाअमल होने की ज़रूरत है। एक और कारण शहजादा एजाज साहब का, तादाद से बात चली है लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तसर बता दूं कि उनकी भुट्टो से मुलाकात हुई जब इस तहरीक के दौरान, तो भुट्टो साहब ने उन्होंने कहा कि हमारे 70 लाख लोग हैं। तो भुट्टो साहब ने, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, तारीखी बात है, कहा कि आप 2 लाख बंदों का फार्म फिल करके ले आए। ये गवाह हैं और ये हमें बताया जनाब खुशी मोहम्मद साहब आपके सामने शामिल हैं, और ये उस ग्रुप मीटिंग में थे, उस वफद में थे जो भुट्टो साहब से मिल के आए थे। ये शार्ट होने की वजह से आपको तारफ नहीं कराया गया। ये उस वफद में थे जो भुट्टो साहब को 1967 में मिल के आए थे। तो भुट्टो साहब ने कहा चलें आपकी बातें मान लेते हैं, वो बड़ी तफसील है, लेकिन आप 2 लाख बंदों का मेंबरशिप पीपल्स पार्टी की करवा दें तो चलें आपकी सब शर्त मान लेते हैं। तो फिर इसी वफद ने 3 माह में डोर टू डोर जाकर, जब सोशल मीडिया नहीं था, 2 लाख बंदों का फार्म फिल कर दिया, बैंक में पैसे जमा करवा दिए। उस वक्त 50 पैसे थे एक मेंबरशिप के, 1 लाख रुपया वो भी जमा हो गया। उसके एवज फिर दोबारा भुट्टो साहब ने चोलिस्तान में 878 मुरब्बे दिए कौमें, 899 कौमें कुरैश को। जोराबाद में 3 जो गाँव हैं वो कौमें कुरैश के नाम पे है। 3 नंबरदारी सिस्टम कौमें कुरैश के नाम पे है। उसके बाद बहुत ये जो हजवेरी टाउन है शहजादा आज़ाद साहब के नाम पे है। ये गुलामाबाद है। ये वो काफ़ियाँ जो शहजादा आज़ाद साहब ने की। मैं बताना चाहता था कि कुछ ना कुछ चलें वो शेर हो जाएं, आइंदा होती रहेंगी। तो हम शहजादा आज़ाद साहब को पीर नहीं, जिस तरह शहजादा
جناب جمیل فریدی صاحب نے کہا، ہم ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہم ان کے مقروض ہیں، اور وہ قومیں فراموش ہو جاتی ہیں جو اپنے لیڈروں کو بھول جاتی ہیں، اور تاریخ کو جو بھول جائے وہ کبھی قائم و دائم نہیں رہ سکتا۔ تو ہمیں اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماضی کو بھی یاد رکھیں، اور جو پسماندہ ماضی جس میں ہم پہ آفت آئی، جس میں میں تو اس ماضی کو بھی ویسے شاندار کہتا ہوں۔ چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو، آج سے آپ 70 سال پہلے جائیں برصغیر میں، پھر پاکستان میں آ جائیں، تو ہمارا جو قریشی کرائے پہ رہتا تھا آج تو وہ 2.5 مرلے میں ہے۔ تو اگر ماضی اتنا برا تھا تو وہ 2.5 مرلے چوری ڈکیٹی تو کی نہیں، وہ کیسے بن گیا مالک؟ اور جو اس وقت 2.5 مرلے کا مالک تھا آج کہیں نہ کہیں فیکٹری بنا کے بیٹھا ہے، بھائی اس نے ڈکیٹی تو کی نہیں، کرنے نہیں دیتے تھے، یہاں پہ غاصب لوگ تھے، تو وہ کیسے ترقی کر گیا؟ جو جس قوم میں پڑھے لکھے تھے ہی نہیں، اور جس کے شہزادہ آزاد صاحب چند لوگوں میں تھے جو پڑھے لکھے تھے، آج اتنے وکیل ہیں، آج اتنے وکیل ہیں فیصل آباد بار میں آپ دیکھیں، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ آج اتنے ڈاکٹر ہیں، آج خاور قریشی صاحب آپ کے اقوام متحدہ کا جو کیس لڑتے ہیں کلپوشن کا، وہ جیت جاتے ہیں، وہ کہاں سے آ گئے پاکستانی نژاد؟ تو یہ واحد قوم ہے جس نے ترقی کی ہے اپنے ماضی میں، اور یہ وہ واحد قوم ہے جس نے سب قوموں سے زیادہ ترقی کی ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، قوم کا نام لیے بغیر، جن کے پاس مربے تھے آج ان کے پاس ایکڑ ہیں، جن کے پاس مربے تھے آج ان کے پاس ایکڑ ہے، اور ہمارے افراد کے پاس جن کے پاس کچھ نہیں تھا آج ان کے پاس کم از کم 5-2.5 مرلے کا مکان ہے۔ ہمارے پاس برصغیر سے ہم آئے ہیں، ہم عرب النسل، ہمارا پیشہ جو تھا وہ کھیتی باڑی ہی تھا عرب میں، اور جب ادھر آئے ہیں تو بے سر و سامان تھے، دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، تو آج سب ادھر کے مالک ہیں، سب یہاں کے باسی ہیں اور باعزت باسی ہیں، تو انہوں نے بغیر سر و سامان کے وہ 313 والا کام کیا ہے۔ میں تو ان قریشیوں کو وہ سمجھتا ہوں۔ اب آگے آپ نے جانا ہے، اب اس ماضی کو آپ نے پکڑنا ہے، اپنے بزرگوں کو دعائیں دینی ہیں جنہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا، شعور دیا، آپ کو ان بزرگوں نے، ان ماؤں نے گھر میں کام کاج کر کے آپ کو ترقی دلوائی، آپ کے لیے دن رات جاگے، اپنا نہیں سوچا، آپ کا سوچا۔ تو ہم نے ان بزرگوں کو ٹربیوٹ پیش کرتے ہوئے ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ شمع، وہ مشعل جو انہوں نے ہمیں تھمائی ہے، ہم کم از کم اپنے والدین کی طرح کا اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کر لیں تو ہماری قوم بہت آگے نکل جائے گی۔ اگر ہم اپنے والدین کا طریقہ سیل کر کے عیاشیوں میں نہ لگا دیں، اپنے بچوں کو وہ منتقل کر دیں، تو آج کے بچے بہت باشعور ہیں۔ آج کے بچے دنیا سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ قوم قریش کو قیادت دی گئی ہے، اور اس کا سبب میرے سامنے یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان نبی پیدا کیا، تو جب یہ سوچا کہ میرا محبوب کیسا ہوگا تو اس کو کیسے بنایا ہوگا، تو کیا یہ نہیں سوچا ہوگا کہ میں نے جس محبوب کو جس نسبت سے دنیا میں بھیجنا ہے وہ قبیلہ کیسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تو آپ کا قبیلے کے بارے میں سوچا ہوگا، آپ کی نسبت کے بارے میں سوچا ہوگا، آپ کے خاندان کے بارے میں سوچا ہوگا۔ تو برملا میں یقین سے کہتا ہوں کہ سب سے اعلیٰ عرفہ اللہ تعالیٰ نے قوم قریش کو بنایا، اور سب سے اعلیٰ عرفہ بنا کر خبردار کر دیا، سب سے اعلیٰ عرفہ بنا کر خبردار کر دیا کہ خبردار، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں، جس کا کردار اچھا ہوگا وہی فلاح پائے گا۔ تو میں اس کو اس سے تشبیہ دیتا ہوں کہ جب ایک ایروپلین اور ایک سائیکل پہ آدمی سواری کر رہا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ نیچے گر جائے گا، چوٹ آئے گی، زندگی کا خطرہ بہت کم ہے۔ اگر ایروپلین کریش کرے تو پھر زندگی کے چانسز کتنے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایروپلین بنایا۔ اگر آپ نیگیٹو جائیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ذلت کی انتہا پستی میں چلے جائیں گے، اور دوزخ کے اس حصے میں ہوں گے جہاں سے نیچے کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو اللہ نے بہت اعلیٰ بنایا۔ اور اگر آپ
اپنے کردار کو ساتھ رکھیں گے، اپنے ماضی کو یاد رکھیں گے، اپنے خدا کے خوف کو یاد رکھیں گے، انسانیت کا لبادہ اوڑھیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس پہ ہمیں ناز ہے، ان کی حدیث مبارک، ان کے قرآن مجید کے بولے ہوئے الفاظ پہ عمل کریں گے، تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پھر اس سے عرفہ والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے، ہمیں اپنے قریشی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، ہمیں اپنی قیادت جو دی گئی ہے ہم اس قیادت کو سنبھالنے کی تیاری کریں، ہم اس ذمہ داری سے نبردار ازما ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ موقع ہمیں دیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے وہ مشعل ہمیں دی ہے، تو میں پورا یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو باتیں کی ہیں، انسان اگر جو باتیں، ایک بندے نے بات کہی اور یقین کرے میرے دل میں اتر گئی، اس نے کہا کہ یار یہ جو علماء ہمارے بزرگ ہمیں جو سمجھاتے ہیں، ہم جو جمعہ پڑھ کے آتے ہیں، اگر اس پہ عمل کر لیں تو پھر تو ہم سب ولی ہو جائیں، تو کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا مطلب ہم عمل نہیں کرتے۔ تو جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد جمیل فریدی قریشی صاحب، میں دوستوں سے گزارش کروں گا افریدی نہ کریں، افریدی ایک قبیلہ ہے پشتون اور فریدی ہے بابا فرید کی نسبت سے، لہذا سب آج نوٹ کر لیں، جمیل فریدی، افریدی نہ کہا کریں۔ جناب جمیل فریدی صاحب، جناب ڈاکٹر تبسم صاحب، جناب مظہر حیات صابری صاحب، ذوالفقار ولیکر صاحب، انجینئر نعمان اسلم صاحب، مختوم زاہد صاحب، میرے بزرگ جناب خوشی محمد ناظر صاحب، حاجی شریف مجاہد صاحب، غلام رسول ریحان صاحب، اور میری بہت ہی قابل احترام بہن اور پنجاب کی متحدہ جمعیت القریش کی پریزیڈنٹ ڈاکٹر کلثوم ہاشمی صاحبہ، محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اتنے لمبے سفر کو کچھ نہیں سمجھتا، اس مقابلے میں جب شہزادہ صاحب کشمیر کی پہاڑیوں میں پیدل چڑھ کے 3 میل جا کے جلسے کیا کرتے تھے، میں اپنی بے آرامی کو اس مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتا جب شہزادہ صاحب ٹرین میں سفر کر کے حیدرآباد اور دادو جایا کرتی تھی۔ میری نانی بتاتی تھی کہ میرے والد صاحب جن کا نام محمد رمضان قریشی مراج والا سندھ والے تھے، تو وہ جب 1952 کے جلسے میں فیصل آباد آئے تو کم از کم 3 دن کا سفر تھا سندھ سے، تو چاول آٹا اپنا باندھ کر لائے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ چاول آٹا کیوں یہ لے کر گئے؟ کہہ رہے بیٹا اس وقت نہ ٹیلی فون تھا، نہ ٹینٹ کا رواج تھا، جتنے کیمپ، جتنے پاکستان سے لوگ دھوبی گھاٹ گئے تھے وہ اپنی روٹی اپنے کھانے کا بندوبست خود کر کے گئے تھے۔ یہ اسی لیے انقلاب ہے کہ شہزادہ آزاد کی محنتوں کی وجہ سے میں لوگوں کے کان کھول دوں، اور یہاں بھی میونسپل کارپوریشن میں شاید یہ ریکارڈ ہو کہ جو حجویری ٹاؤن ہے جس کا پرانا نام مائی دی جھگی ہے، یہ شہزادہ آزاد سمبڑیالوی نے قوم قریش کے نام لگوایا تھا، اور غلام محمد آباد یہ بھی ہماری قوم کے لیے زمین ملی تھی۔ اسی طرح اوکاڑا میں حاجی شریف مجاہد گواہ ہیں کہ چک 5 چک جس نے کہہ دیا وہ اپنی برادری کے لیے لاٹ ہوا تھا۔ جنگ میں اپنی برادری کے یہ سب کاوشیں ہماری اس عظیم ہستی نے ہمارے لیے دن رات محنت کر کے بازیاب کی تھی اور الاٹ کروائی تھی۔ شہزادہ آزاد سمبڑیالوی 1898 میں پیدا ہوئے، آج ہمیں ہر بندہ فخر کرتا ہے کہ میں گریجویٹ ہوں، پوسٹ گریجویٹ ہوں۔ سن لو میری قوم کے قریشیوں، مجاہدوں، کہ 1922 میں شہزادہ آزاد سمبڑیالوی گریجویٹ تھے، اور ان کے والد صاحب اس وقت محکمہ ڈاک خانہ میں ملازم تھے۔ ہم آج اتراتے ہیں، آج بھی ہم نے گریجویٹ نہیں ہے، 100 سال پہلے وہ گریجویٹ تھے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں، وہ خود عدالت میں جاتے تھے، وکیل نہیں کرتے تھے، خود وکالت کرتے تھے، اپنا کیس خود لڑتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا روحانی پہلو سب دوست جانتے ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں۔ روحانی پہلو یہ تھا، علمی پہلو، اور قوم قریش کے لیے ایک جملہ، صرف ایک بات، کہ آج بھی سمبڑیال کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے چوڑیاں دی ٹھٹھی۔
यानी नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन रहते थे, उनका एक बच्चा बीमार हो गया तो नीम मर्ग हो गया। शहजादा आज़ाद समड़ियालवी रहमतुल्लाह अलैह 1952 के बाद धोबी घाट की कॉन्फ्रेंस के बाद जब उन पर हमला हुआ तो वो फालिज का अटैक हो गया था, लेकिन वो समड़ियाल की जामे मस्जिद जो कि शहजादा साहब के घर से गली से आपने भी देखा है आती है, तो सामने मस्जिद में वो इमाम मस्जिद थे। तो वो ईसाई बहुत सारे इकट्ठे होकर आए कि हजरत साहब आप इमाम मस्जिद हैं, आपकी बहुत बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं, आज आप हमारे बच्चे को जिंदा कर दें तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे। वो सब क्रिश्चियन जब इकट्ठे होके आए, बच्चा बेहोश था, बच्चा नीम मरग था, आपने अल्लाह का नाम लेकर उनके ऊपर अल्लाह का कलाम पढ़ के फूंक मारी, दम किया, वो बच्चा होश में आ गया और सब लोग अशश कर उठे और उनका पूरा कबीला मुसलमान हो गया। ये किताबों में बात दोस्तों की नॉलेज में है, दुआ है। नौजवानों को जो आज गैर हाजिर थे पहले, आज पहली मरतबा आए हैं, उनको बताने का मकसद ये है। और एक छोटी सी मिसाल क्लिप जदीद दौर के लिहाज से, किसी नौजवान ने आज के मुफ्ती से पूछा कि हजरत साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जब कोई बात करे तो अंगूठी को ना घुमाए, इसका मतलब क्या है, आज के दौर में कैसा होगा? तो मुफ्ती साहब ने उसका जवाब दिया कि इसकी तशरीह आज के दौर में ये है, सामने वाला बात कर रहा हो तो आप मोबाइल ना चलाएं। मैं इस वक्त ना तो कोई तकरीर करूंगा, ना कोई फलसफा बयान करूंगा, ना मैं अपनी ज़िंदगी को हिस्ट्री बयान करूंगा, ना ही मैं अपना तारफ़ करूंगा, क्योंकि मेरा तारफ़ स्टेज पर बहुत हो चुका है। सिर्फ मैं दो बातें करूंगा कि अनवर कुरैशी साहब के वालिद ने शहजादा आज़ाद साहब के साथ काम किया। हमारे वालिद साहब ने इस 1952 वाली कॉन्फ्रेंस में जमीयत लेके आए जंग से, उन्होंने काम किया और हमने शहजादा एजाज समड़ियालवी उनके साहबजादे के साथ पूरी उम्र काम किया। बड़ी खुशी है कि हम सब वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया है कि वो अपनी कौम के लिए काम करें। और यकीनन हम जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लोगों के लोग बैठे हुए हैं, जो लोगों की तर्जमानी करते हैं, जो अपनी कौम की तर्जमानी करते हैं। मैं कैस भाई को सरपरस्त आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ और जितने लोगों ने यहाँ बातचीत की वो बहुत खूबसूरत है और समझने के लायक है। मैं अपने काम के हवाले से मुख्तसर मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर किसी कौम को तरक्की करनी है तो उनकी माँओं बहनों को मजबूत करना पड़ेगा, उनकी इल्मी तरक्की पे तवज्जो देनी पड़ेगी, उनके सोशल वर्क पे, उनकी सेहत पे और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर आप अपने घर में अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी उसको इज्जत देते हैं, अपनी बीवी को इज्जत देते हैं, तो आप अपनी आने वाली नस्लों को औरत का मकाम और उस हस्ती से मुतारफ करवाते हैं जिसने आने वाली नस्लों को परवान चढ़ाना है। अगर वो काबिल इज्जत नहीं है तो यकीन रखें कि कभी भी काबिल इज्जत कौम सामने नहीं आ सकती। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग राब्ते में रहें इस हवाले से कि अपने घर की खवातीन को हमारे साथ इन टच करें ताकि हम लोग अमली काम कर सकें। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो आप लोगों की तवज्जो, मोहब्बत और इज्जत की वजह से खड़ी हूँ। अगर आप लोगों के दिल में मेरी इज्जत है तो यकीन रखें कि जो दूसरी माएँ बहनें भी यहाँ तक आएंगी वो काबिल इज्जत होंगी और बाइज्जत लोगों को माशरे में लाने की वजह होंगी। एतमाद रखें अपनी बहनों पे, अपनी बेटियों पे, अपनी खवातीन पे और उनको प्रोटेक्ट करें कि वो लोग लीडरशिप पैदा कर सकें, खुद एज अ लीडर सामने आ सकें और तरबियत कर सकें एक अच्छे माशरे की। बहुत शुक्रिया। साबरी साहब ने, मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन साबरी साहब बहुत बड़ा मेरा तारीफ करा दिया। अब मैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लिहाजा मैं सबसे पहले अपने रावल दस्ता जो मुत्तहिदा जमीयत कुरैश का है उसकी तरफ से कैसा उन्होंने मुबारकबाद पेश करना है
ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ نہیں تھا اپنا مزاج ایسا کہ ظرف کھو کر انا بچاتے، نہیں تھا اپنا مزاج ایسا کہ ظرف کھو کر انا بچاتے، وگرنہ ایسے جواب دیتے کہ پھر نہ پیدا سوال ہو۔ کیس قریشی صاحب کو اتنی بڑی ذمہ داری ملنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جی چاہ رہا ہے ان کی نظر کروں کہ وہ تو مینوں کتنا پیارا لگتا ہے، دس نہیں سکتا کتنا سارا لگتا ہے، یہ تو مینوں کتنا پیارا لگتا ہے، دس نہیں سکتا کتنا سارا لگتا ہے، یہ دیاں زلفاں بہت ہی کالی رات جیاں کوکا تے فجرے دا تارا لگتا ہے، کوکا تے فجرے دا تارا لگتا ہے، کی دساں میں مستی یہ دیاں اکھیاں دی، میں کھانا تے کوڑ پسارا لگتا ہے، کی دساں میں مستی یہ دیاں اکھیاں دی، میں کھانا تے کوڑ پسارا لگتا ہے، یہ دیاں مٹھیاں گلاں سن سن کے شہد بھی کھاواں تے کھارا لگتا ہے۔ انا کی اونچی پہاڑیوں سے، انا کی اونچی پہاڑیوں سے کبھی جو نیچے اتر کے دیکھو، انا کی اونچی پہاڑیوں سے کبھی جو نیچے اتر کے دیکھو، وہ نقش پا جو کہ جاتے جاتے انا کی اونچی پہاڑیوں پر تم اپنے پیچھے بچھا گئے تھے، تمہارے قدموں کے ہر نشان پر کسی شکستہ بدن کی خستہ جبیں کے ارزاں نشان ملیں گے۔ جو فیصل آباد میں آج اتنا خوبصورت گلدستہ سجا ہے، آج سے 20 سال پہلے الہی آباد کی گلیوں سے شروع ہونے والی ریوائیول تحریک، جس کے بانی میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب اقبال تبسم صاحب، بزمی صاحب، جناب محمد بوٹا قریشی صاحب، اور تمام جتنے لوگ بیٹھے ہیں حاجی غلام رسول ریحان صاحب کی سرپرستی میں، ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن، ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن، حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور بتا دیا میرے نبی کے طویل سجدے نے، بتا دیا میرے نبی کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، حسین تجھ سے، حسین تجھ سے ہزار سجدے، تھینک یو، ہزار سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن، حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بتا دیا میرے نبی کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ تو افریدی صاحب، یہ ہمارا بیٹا، یہ ہمارا بھائی، یہ ہمارا لگایا ہوا پودا جو درخت بن چکا ہے، یہ پوری قوم کی خدمت کرے گا، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ ایسا دیں گے آپ کو بھی پتہ چلے گا۔ احباب قریش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وہ دن ہے کہ بابا قوم کی سیرت و کردار کے حوالے سے ہم نہ صرف گھنٹوں بیان کر سکتے ہیں بلکہ ان کے اوپر پی ایچ ڈی بھی ہو سکتی ہے، اس طرح کی وہ شخصیت ہے۔ لفظاں دے نال سارے دوستاں والوں فیصلہ آباد دا جناب تانوں اسی مبارکباد دینਦੇ ਆ کہ قریشی صاحب ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ، ہر طرح سے نال چلانگے، جتنے بھی سانوں کہਣگے ਅਸੀਂ کامے درمے سپنے ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ جناب۔ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آنریبل چیف گیسٹ نیب امیر قوم جمیل افریدی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں،
اور ہماری سینئر قیادت جس میں بابا خوشی مناظر صاحب ہیں، شریف مجاہد صاحب ہیں، انور قریشی صاحب ہیں، اور بھی مخدوم زاد محمود صاحب، سب کو میں ویلکم کرتا ہوں اور میرے سے سب کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے فیصل آباد میں تشریف لانے والے تمام معزز ممبران میری طرف سے ویلکم۔ آپ کا شکریہ کہ آپ آئے اور آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہم آپ کی مہمان نوازی کر سکیں۔ اس ہستی کے اصالِ ثواب کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا ذکر ضروری ہے۔ ابو البیان شہزادہ آزاد سمبھیاروی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی قبر پر اور ان کے خاندان پر کروڑوں اربوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اور اس کے بعد میں متحدہ جمعیت القریش کے تمام بزرگان، ان کے عہدیداران، خصوصاً قیس قریشی صاحب جو کہ منتخب ہوئے ہیں ہمارے سرپرست کے طور پر، اور اس کے بعد جناب جمیل فریدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ تمام دوستوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر اور پنڈال میں جلوہ فروز تمام قریشی بھائیوں کو السلام علیکم۔ ایک قطعہ شہزادہ آزاد صاحب کی نظر کہ کہنا گیا وہ چاند مگر اس کے نور سے، دیوار و در وطن کے ہیں تاباں اسی طرح، لہرا چکی وہ برق مگر اس کتاب سے، قندیل آرزو ہے فروزاں اسی طرح۔ ہے تجھے دیکھنے کے بعد ہر شخص کہہ رہا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، دعویٰ میرا بجا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، ہم آ کے تیرے شہر سے واپس نہ جائیں گے۔ ریکارڈر کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز دیکھ سکیں۔